السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع بحث ہے وہ ہے اقبال کا تصور عشق۔ عشق کے بارے میں اقبال کیا نظریہ رکھتے تھے، کیا تصور تھا ان کا عشق کے حوالے سے۔ ایم اے اردو پارٹ 2 میں یہ سوال کافی حد تک اہم بھی ہے۔ تو دیکھیں، عشق جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور محبت کا جو بلند تر درجہ ہوتا ہے اس کو عشق کہتے ہیں، اور یہی جذبہ ہے جو عشق سے بھی جب آگے چلا جاتا ہے تو جنوں بن جاتا ہے۔ اب عشق کو تحریک کہاں سے ملتی ہے؟ عشق کا محرک جو ہے وہ مجازی بھی ہو سکتا ہے اور حقیقی بھی۔ عام طور پر پہلے مجازی ہی ہوتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں ہمیں عشق کے مترادفات کے طور پر کئی الفاظ تکرار کے ساتھ دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتے ہیں، جن میں دل، شوق، مستی اور وجدان وغیرہ ہیں۔ جب یہ عشق کا اور اس کے مترادفات کا تکرار کے ساتھ الفاظ استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عشق جو ہے وہ ان کے ہاں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ اقبال کی جتنی بھی چیزوں کو اٹھا کر پڑھ لیں، شاعری ہو، نثر ہو، اس میں خودی اور عشق یہ دونوں جو عناصر ہیں یہ آپ کو بدرجہ اتم ملیں گے اور بارہا ملیں گے آپ کو۔ یہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ انسانوں سے پیغمبروں کا درجہ کیوں بلند ہے؟ کیونکہ ان کے دل جو ہیں، ان کے سینے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہیں۔ اب عقل کیا ہے اور عشق کیا ہے، اس حوالے سے ہی زیادہ تر سوال پوچھا جاتا ہے کہ اقبال کا تصور عقل و عشق کیا ہے۔ تو صوفیانہ شاعری میں اگر ہم دیکھیں تو عقل سے مراد منطقی استدلال ہے۔ دیکھیں، عقل جو ہے نا وہ ہمیشہ دلائل چاہتی ہے، وہ ہمیشہ وجوہات چاہتی ہے، لیکن عشق کے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ عشق سے مراد کیا ہے؟ عشق سے مراد ہے کہ جو ہمارا باطن ہے، وہ جذب باطن ہے جو حقیقت سے بلا واسطہ معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ عقل جو ہے یہ آپ کو کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچائے گی۔ عقل آپ کو ہمیشہ راستے میں ہی الجھا کر رکھ دے گی، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ یہ ساری سوالات جو ہیں یہ عقل آپ سے کرتی ہے اور آپ انہی سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہوئے الجھ کر راستے میں ہی رہ جاتے ہیں۔ اقبال نے عقل و عشق کے بنیادی تصورات جو ہیں یہ صوفی شاعروں سے لیے ہیں اور ان پر جدید فلسفے کا رنگ چڑھا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عقل ہے ہماری، یہ زمان و مکان کی پابند ہے، جبکہ عشق جو ہے یہ زمان و مکان کی حدود سے نکل کر اس عالم لامحدود میں چلا جاتا ہے جہاں پر حقیقت جو ہے وہ اس پر بے حجاب ہو جاتی ہے، اور یہی معرفت کا مقام ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عقل اور عشق کو دونوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ ابتدا جو ہے وہ عقل ہی کرتی ہے، عشق جو ہے عقل کے بعد آتا ہے۔ اب عقل پر اقبال نے کیا کیا اعتراضات اٹھائے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ عقل و علم میں وہ خواص موجود نہیں جو خودی کی تربیت کے لیے ضروری ہیں۔ عقل میں وہ گرمی اور سرور نہیں ہے جو کسی انسان کو کوئی چیز کرنے پر اکسائے۔ خودی کی تسخیر کے لیے یقین کا، تیقن کا ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ عقل جو ہے وہ ہمیشہ ہی یقین سے خود بھی محروم رہی ہے اور انسان کو بھی محروم رکھتی ہے، کیونکہ عقل کی باتیں یقینی نہیں ہوتی۔ عقل ہمیشہ ہمیں شک میں مبتلا رکھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بھی کام جب کرنے لگتے ہیں یا کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں، آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور عقل جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ ہی شک میں مبتلا رکھتی ہے کہ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عقل ہم سے یہ سارے سوالات عقل ہمارے اندر اٹھاتی ہے، جبکہ اگر آپ عشق کے تحت کوئی فیصلہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کچھ بھی نہیں سوچیں گے، صرف عشق ہوگا اور آپ کا فیصلہ ہوگا۔ اقبال نے عملی اور جزوی امور میں عقل کی مخالفت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اقبال جو ہیں وہ بالکل عقل کے خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ کلی امور میں جو ہے عقل کے
عقل پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ نہیں کہ دنیا کے جتنے بھی فیصلے ہیں، جتنے بھی کام ہیں، وہ آپ عشق کے تحت ہی ان پہ فیصلے کرتے جائیں اور بیٹھے رہیں فیصلے کر کے۔ دیکھیں کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو عقل کی ضرورت ہوتی ہے، آپ عقل کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو کلی امور ہوتے ہیں ان میں عقل جو ہے یہ فوراً سے انکار کر دیتی ہے۔ اب سید عبداللہ نے طیف اقبال میں فرمایا ہے اقبال کے حوالے سے کہ اقبال عقل کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ اقبال کے خیال میں عقل جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ اقبال کے خیال میں عقل ایک ناتمام چیز ہے، یعنی عقل جو ہے یہ حقیقت کی کلیت کا ادراک نہیں کر سکتی۔ عقل ہمیشہ حواس پر مبنی ہوتی ہے اور حقیقت تک پہنچنے کا یقینی راستہ ہرگز بھی نہیں ہو سکتی۔ اب اقبال جو ہیں یہ عقل پر عشق کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ اقبال عقل کے مقابلے میں عشق کے قائل ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عقل کے خلاف ہیں۔ یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ عقل کے خلاف نہیں ہے وہ، لیکن عقل پر وہ عشق کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی آپ بڑے بڑے کام دیکھ لیں، جتنی بھی فتوحات دیکھ لیں، وہ عشق کے جذبے کے تحت ہی سر انجام پاتے ہیں، کبھی بھی وہ عقل کے تحت۔ کیونکہ عقل جو ہے نا یہ ہمیشہ انسان کو بڑے سے بڑا جو کام ہے وہ کرنے سے پہلے یہ کہے گی کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، یہ کام نہیں ہو سکے گا تو مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن عشق جو ہے نا یہ صرف ایک دفعہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور بس وہ کر کے چھوڑتا ہے۔ اقبال جو ہیں وہ بھی عشق کو اسی لیے ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے نا یہ انسان کو صرف منزل کے قریب لے جاتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ یہ راستہ ہے، عقل بتاتی ہے کہ یہ راستہ ہے، اس پر چلنا ہے منزل پر پہنچنے کے لیے۔ لیکن جب منزل پر انسان پہنچ جاتا ہے نا تو یہ منزل کو پار کبھی نہیں کروا سکتی عقل، منزل کو پار ہمیشہ عشق کرواتا ہے۔ یہاں پر ایک شعر ہے اس حوالے سے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ عقل جو ہے اس کو رہنمائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن عشق کے مقابلے میں عقل کبھی بھی زیادہ صاحب ادراک نہیں ہو سکتی۔ اقبال جو ہیں انہیں یہی شکایت رہی ہے کہ لوگوں میں جو ہے جرت رندانہ کی کمی ہے۔ جب تک عشق جو ہے یہ عقل کی پشت پناہی نہ کرے، عقل آگے نہیں بڑھتی، بلکہ یہ اسباب کی بھول بھلیوں میں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں قوموں کی زندگی جو ہے جن امور سے بدلی، وہ صرف اور صرف عشق کے جذبے کے تحت انجام پائے۔ اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو یہ جو اس شعر میں تلمیح استعمال ہوئی ہے کہ جب جو ہے وہ آگ میں کودے تو اس کے پیچھے عشق کا جذبہ کار فرما تھا۔ اگر وہ عقل استعمال کرتے تو عقل کبھی بھی انہیں یہ کام کرنے پر نہ کہتی، کیونکہ عقل جو ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتی کہ آگ میں کودوں گا تو جل جاؤں گا، پتہ نہیں زندہ رہوں گا یا نہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں عقل اس ہمیشہ روکتی ہے، اور عشق جو ہے یہ ہمیشہ بڑھاوا دیتا ہے، پشت پناہی کرتا ہے کہ نہیں کرو۔ اقبال جو ہے ان کے نزدیک عشق حملے کا ہتھیار ہے۔ عشق ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے استعمال سے مختلف فتوحات حاصل کر سکتا ہے، برخلاف اس کے عقل مدافعت اور بچاؤ کا ہتھیار ہے۔ عشق جو ہے یہ فتوحات حاصل کرنے کا ہتھیار ہے اور عقل جو ہے یہ بچاؤ کا ہتھیار ہے۔ زندگی کے امتحان میں ہماری حفاظت عقل کرتی ہے۔ علامہ اقبال کا عشق جو ہے وہ نہ تو صوفیانہ ہے جو خود کو بالکل فنا کر دے، مٹا دے، اور نہ ہی وہ مجازی عشق ہے، یہ جو عام محبوب اور محب کا عشق دنیا میں مشہور ہو چکا ہے، بلکہ جو اقبال کے نزدیک عشق کا تصور بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، جو عقل کی حد میں، وہ کہتے ہیں کہ عقل کی حد جو ہے وہ محدود ہے، عقل ایک خاص حد تک سوچ سکتی ہے، لیکن اس سے آگے جو ہے وہ عشق سوچتا ہے۔
اب اگر ہم اس ساری گفتگو کا محصل پیش کرنا چاہیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ اقبال کا جو تصور عشق ہے وہ صوفی شعراء کے جو تصور عشق سے بہت مختلف ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق جنسی کیفیت، اضطرار اور یا اپنے آپ کو فنا کر دینے کا نام نہیں، بلکہ ان کے ہاں عشق جو ہے وہ یہ عالمگیر قوت حیات کا نام ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق سے مراد ایمان ہے، اور ایمان کا پہلا جز اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ عقل جو ہے اس کی بنیاد شک پر ہے، اس کے مقابلے میں عشق جو ہے یہ بے خوف، نڈر، بے باک، یقین اور ایمان پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اقبال عقل کے بعد صاحب جنوں ہونے کی آرزو کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ عشق ہی حق ہے، اور عقل جو ہے وہ اس کے مقابلے میں وہ درجہ رکھتی ہے جو رسول پاک کے مقابلے میں ابو لہب کا تھا۔ اقبال کے تصور عشق کو اگر ہم ایک فقرے میں بیان کرنا چاہیں تو حضرت علامہ کے ایک شعر کے ایک مصرے میں ہی یہ بات مکمل کر دی جا سکتی ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال عقل کی بجائے عشق سے کام لینے کا مشورہ دیتے ہیں، جس کی ایک جست جو ہے وہ سارا قصہ تمام کر دیتی ہے۔ تصور عشق جو ہے یہ اقبال کے ہاں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہر تصور میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نثر لے لیں، شاعری لے لیں، عشق جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، عشق اور خودی۔ یہاں ہم ایک شعر پر اس بحث کا اختتام کریں گے کہ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔